بادشاہ لوگ کرکٹ کی ٹیمیں نہیں بنایا کرتے تھے، وہ لوگ پہلوان رکھتے تھے، مرد رکھتے تھے، مرد۔ تو چنانچہ پہلوان اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا اور پورے ملک میں اعلان کیا تھا کہ کوئی بندہ میرے پہلوان کو شکست دے دے میں اس کو اتنا اتنا انعام دے دوں گا۔ ملک کے مایہ ناز چوٹی کے پہلوان آئے، مقابلہ کیا، لیکن کوئی جیت نہ سکا۔ آخرکار بادشاہ کے دربار میں ایک نوجوان حاضر ہوا، بالکل لاغر اور کمزور، کہنے لگا کہ میں نے آپ کے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑنی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ اپنی جوانی دیکھو، اپنی جسامت دیکھو، اپنی اوپر ترس کھا لو، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پہلوان کتنا طاقتور ہے۔ اس نے کہا جو کچھ بھی ہے میں نے آپ کے پہلوان کے ساتھ کشتی لڑنی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے پہلوان کو بلا لیا، اسی وقت میدان بن گیا، لوگ ارد گرد کھڑے ہو گئے اور دونوں پہلوان دونوں مقابلہ کرنے والے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ اصول کے مطابق دونوں پہلے قریب آئے اور مصافحہ کر لیا۔ اس مصافحے کے دوران اس نوجوان نے عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ پہلوان آپ کو تو نہ شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے، شہرت آپ کی پورے ملک میں ہے، دولت اور مال پیسہ آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، نہ شہرت کی ضرورت ہے نہ مال پیسے کی ضرورت ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ میں اولاد رسول میں سے ہوں، اور آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ میری نحیف جسامت، میرا کمزور جسم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں کئی دنوں سے مسلسل فاقے میں ہوں، میں خود بھی فاقے میں ہوں، میرے گھر کے سارے افراد فاقے میں ہیں، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، میری والدہ ہے، میری ہمشیرگان ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم کسی سے بھیک مانگ نہیں سکتے کیونکہ سیادت کا یہ مقام اور مرتبہ ہمیں بھیک مانگنے سے روکتا ہے، ہم نہیں مانگ سکتے، لیکن ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مجھے خیال آیا کہ میں آپ کے ساتھ کشتی لڑتا ہوں، اگر آپ میرے لیے قصدن گر جائیں آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا، مجھے بادشاہ کی طرف سے انعام مل جائے گا، میرا اور میرے گھر والوں کا فاقہ دور ہو جائے گا، میں اسی لیے آپ کے مقابلے میں آیا ہوں۔ اس پہلوان نے سوچا کہ میں نے زندگی میں جیت کے مزے تو بارہا لیے ہیں، کبھی ہار کا مزہ بھی چکھ لوں کہ ہار میں کتنا مزہ ہے، اور یہ تو وہ ہار ہے جس میں 1000 جیت کے مزے اس پر قربان ہیں۔ چنانچہ اس نے عزم کر لیا کہ میں اس نوجوان کے مقابلے میں ضرور ہار جاؤں گا۔ مقابلہ شروع ہو گیا، کشتی شروع ہو گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پہلوان اس نوجوان کے مقابلے میں گر گیا۔ جب وہ گر گیا تو دوسرا نوجوان اس کے سینے پہ چڑھ گیا اور اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ ہوا کیسے ہے، تاہم چونکہ اس نے اعلان کیا تھا، اس نے اپنے اعلان کے مطابق اس نوجوان کو پیسے دے دیے۔ نوجوان تو چلا گیا، لیکن بادشاہ اس پہلوان پر بہت غصے ہوا اور اس کو بہت ڈانٹا، برا بھلا کہا کہ ملک کے بڑے بڑے پہلوانوں سے تو نہیں ہارا، آج تجھے کیا ہوا، اس لاغر اور کمزور نوجوان سے تو کیسے ہار گیا، اور اس کو دربار سے نکالا۔ ایک طرف تو بادشاہ نے تذلیل کر کے اس کو دربار سے نکالا، اور دوسری جانب پورے شہر میں شور مچ گیا کہ فلاں پہلوان ہار گیا، وہ شکست کھا گیا۔ اس کو نظر آ گیا کہ میری شہرت بھی داؤ پہ لگی، میرے مال پیسے کا راستہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ بادشاہ نے دربار سے نکالا تھا۔ دل ٹوٹ گیا، گھر چلا گیا، ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے بستر پہ پہنچا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اور اسی حال میں اس کو نیند آ گئی۔ رات کا وقت تھا، رات کے وقت خواب کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں اتنے مغموم ہیں؟ اللہ کے نبی، شہرت بھی داؤ پہ لگی، مال پیسے کا راستہ بھی مسدود ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے میری اولاد کے لیے اپنی عزت قربان کر دی ہے، میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی ہے، وہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو شہرت دے گا، اور ایسی شہرت دے گا کہ شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجائے گا، اور قیامت کی صبح تک یہ ڈنکا بجتا رہے گا۔ صبح اٹھا، اس پہلوان کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو چکا تھا، اس نے سارا سلسلہ چھوڑ دیا، اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس پہلوان کو اپنا قرب عطا کیا، اپنی بزرگی، اپنی ولایت عطا کر دی۔ آج کی دنیا اس پہلوان کو جنید بغدادی کے نام سے جانتی
आती है।